سیدنا عمر رضی اللہ عنہ موافقات الہی، مراد نبوی اور مستجاب الدعوات تھے۔ ثقہ تابعی شرجیل بن مسلم خولانی بیان کرتے ہیں کہ جب اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو گرفتار کیا اور آگ کی ایک بڑی خندق تیار کی گئی جس میں ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا گیا، لیکن آگ نے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ لوگوں نے اسود عنسی کو مشورہ دیا کہ آپ اس شخص کو جلا وطن کر دیں ورنہ آپ کے پیروکار آپ سے متنفر ہو جائیں گے، تو اس نے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو چھوڑ دیا اور وہ مدینہ تشریف لے آئے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ آگے بڑھے اور پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ابو مسلم خولانی نے جواب دیا میں یمن سے آیا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ شخص کون ہے جسے کذاب اسود عنسی نے آگ میں پھینکا تھا؟ ابو مسلم نے جواب دیا وہ عبداللہ بن ثوب تھا۔ یہ کسر نفسی دیکھیں کہ ایسے نام لے لیا جیسے کوئی اجنبی ہو، کوئی اور ہو اور یہ خود نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم سے کہا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا وہ تو ہے؟ ابو مسلم نے کہا اللہ کی قسم وہ میں ہی ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سے معانقہ کیا اور رو پڑے، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بٹھایا اور کہا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے میری ملاقات میری موت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے فرد سے کرا دی جس کے ساتھ ویسا ہی حادثہ پیش آیا جیسا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ تدوین قرآن میں بھی آپ کا بڑا حصہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاں قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے خدمات دیں کہ ان کے دور میں بہت سے حفاظ ہوئے، لیکن جب مارکہ یمامہ پیش آیا اور حفاظ کی قراء کی بہت شہادتیں ہوئیں تو عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن کو مختلف چیزوں، چمڑے کے ٹکڑوں، ہڈیوں، کھجور کی شاخوں اور لوگوں کے سینوں سے ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، تو اس کا کریڈٹ بھی عمر رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے۔ یہی مصحف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے پاس رہا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے پاس رہا اور ان کی وفات کے بعد ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے مختلف نسخوں میں چھپوا کر مختلف علاقوں، ملکوں، شہروں میں بھجوایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بہت ساری احادیث ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا صبح کے وقت پانی کھینچ رہا ہوں، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا تو وہ ڈول ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے ایسا شہزور اور باصلاحیت شخص نہیں دیکھا۔ انہوں نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ اچھی طرح سیراب ہو گئے اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کر کے باڑوں میں بند کر دیا۔ اس حدیث میں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کی کثرت اور اسلام کے غلبے اور نکھار کی طرف بھی ضمناً اشارہ ملتا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ میں کب تک تمہارے درمیان رہتا ہوں، لہٰذا تم میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ حدیث واضح طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو برحق ثابت کرتی ہے۔ یقیناً سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس کے اہل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اقتداء کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اشد امتی فی امر اللہ عمر، میری امت میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر کر دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس سختی کی بنا پر کچھ لوگوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گلہ شکوہ بھی کیا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے باپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو ان کے پاس فلاں فلاں آدمی آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر،
آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت مزاج آدمی کو ہم پر خلیفہ مقرر کر دیا ہے، تو کل جب آپ اپنے رب سے ملیں گے تو اسے کیا جواب دیں گے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اجلسونی، لوگوں ذرا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اب اللہ ترہبونی، کیا تم اس بات سے مجھے اللہ سے ڈرا رہے ہو؟ تو سنو میں کہوں گا، اے اللہ، میں نے ان پر ان میں سے سب سے بہتر شخص کو خلیفہ بنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دین کے معاملات میں اس سختی کا بہت اچھا اثر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے، اور ہر اٹھنے والا فتنہ اپنی موت آپ مر جاتا تھا۔ لوگوں نے بھی ان کے دور خلافت میں پرسکون زندگی بسر کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نظام شورا بھی بڑا ہی مضبوط تھا۔ شورائی نظام کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رکھ دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس نظام پر سختی سے عمل کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کبار صحابہ اور ان نوجوان صحابہ کو جو علم و تقوی اور فہم و ذکا میں منفرد مقام کے حامل تھے، انہیں اپنی مجلس شورا کا رکن مقرر فرماتے۔ مثلاً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو نوجوان تھے، ینگ ایج کے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا میں ممتاز مقام رکھتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات خواتین سے بھی مشورہ کر لیتے، اور اگر ان کے مشورے میں بھلائی دیکھتے تو اسے اختیار فرماتے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اسلام کی مساوات۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی تمام تر سختی اور شدت کے باوجود عورتوں کی رائے کو بھی اہمیت دیتے۔ وہ مشہور واقعہ جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، جب عمر رضی اللہ عنہ نے دوران گشت مدینہ کی گلیوں میں ایک عورت کی آواز سنی جو اپنے خاوند کی جدائی میں یہ شعر پڑھ رہی تھی، تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبیب الاعبه، رات طویل ہو گئی اور اس کا ایک پہلو سیاہ ہو گیا، میں جاگ رہی ہوں اور میرے پاس میرا رفیق حیات نہیں ہے کہ میں اس سے کھیلوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے بغیر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے 4 یا 6 ماہ بتائے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مدت فکس کر دی کہ لشکر میں سرحد پر بھی کوئی شخص اس سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت کے شعبے میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حق و انصاف لوگوں کو ان کی دہلیز پر پہنچایا اور خود اہل ریاست کی چوکیداری کی۔ آپ نے اپنی رعایا کو ہر متوقع ظلم سے بچایا، عمال اور عوام کے مابین مکمل عدل و انصاف قائم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ مدینہ اور اس کے مضافات میں قحط پڑ گیا۔ خشک سالی اتنی کہ ہوا چلتی تو ہر طرف خاک ہی خاک نظر آتی۔ یہ غالباً 18 ہجری میں 9 ماہ کا عرصہ تھا۔ اس سال کو عام الرماد کہا جاتا ہے، یعنی خشکی اور قحط سالی کا سال، کہ ہر طرف خاک ہی خاک۔ اسی بنا پر اسے عام الرماد یا عام الرمادہ یعنی خاک اڑنے کا سال کہا گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عام الرمادہ کے سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر گھی اس وقت تک حرام قرار دے دیا تھا جب تک کہ لوگ پہلے والی خوشحالی کی طرف نہیں لوٹ آتے۔ یہ وہ کردار تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عام الرمادہ کے موقع پر اختیار فرمایا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مہنگائی ہو گئی، خاص طور پر گھی مہنگا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر گھی کو اتنا بین کیا حتیٰ کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے فرماتے، تقرقر لا واللہ لا تأکلہ حتی یأکلہ الناس، اللہ کی قسم تو جس قدر چاہے گڑ گڑ کر لے، تو تب تک گھی نہیں کھائے گا جب تک لوگ گھی کھانا شروع نہ کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مذہبی آزادی کے علمبردار تھے۔ وہ اس سلسلے میں ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ انہوں نے اہل کتاب کو اپنے دین پر برقرار رہنے دیا، ان سے جزیہ وصول کیا اور ان کے عبادت خانوں سے متعلق ایک نظام وضع کیا، کچھ شرائط مقرر کر دیں۔ مثلاً راہبوں کے رہنے کے لیے کوئی نیا گھر نہیں بنایا جائے گا، وہ بھی جیسے عام عوام رہتی ہے ویسے رہیں گے، اور کوئی نیا گرجا گھر بھی تعمیر نہیں ہوگا، اور نہ ہی پرانے عبادت خانوں کی کوئی نئی تعمیر کی جا سکے گی کہ ان کی تعمیر و مرمت کی جائے۔ نہ گرجا گھروں پر صلیب ظاہر کریں گے، اور نہ اپنی صلیبیں اور اپنی کتابیں مسلمانوں کے راستوں اور ان کے بازاروں میں ظاہر کریں گے۔ یعنی جو کچھ ہے اس کو اپنے حد تک اپنے علاقے اور اپنے گھروں تک رکھیں، اس کو پبلکلی اوپن اناؤنس نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں تو یہاں ایون اسلامی ممالک میں ایسے لگتا ہے کہ یہود و نصارہ کا راج ہے۔
اقلیتوں کے حقوق کے نام پر مسلمانوں کو بے حقوق بے دخل کر دیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتے کہ اس میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی کسی قربانی کی پرواہ نہ کرتے۔ عطیات کی تقسیم کی بات ہو، بیت المال سے لینے کی بات ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سب سے پیچھے رکھتے، حتیٰ کہ امہات المؤمنین میں بھی جب تقسیم کرتے تو اپنی بیٹی کو سب سے آخر میں رکھتے کہ اگر کوئی کمی ہو جائے تو اپنی بیٹی ہی ہو۔ کوئی عمدہ پھل یا چیز آتی اس وقت تک اس میں سے نہ کھاتے نہ لیتے جب تک امہات المؤمنین کا حصہ نہ نکالتے۔ اصحاب رسول اور اہل بیت سے آپ کی محبت اور خدمت مثالی تھی۔ ایک بار ازواج مطہرات نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے حج کی اجازت طلب کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی حفاظت کے پیش نظر انکار کر دیا۔ جب اصرار بڑھا تو اجازت دی، لیکن ساتھ ہی ان کی دیکھ بھال اور خیال کے لیے عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے اور نہ ان کی طرف کوئی دیکھے۔ اونٹوں کے اوپر خیمہ نما ہودج میں انہیں سوار کیا، راستے میں جس جگہ رکنا پڑتا بستی کے باہر سے خود پہرا دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں اپنے حقیقی بیٹوں اور رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھر آنے کے لیے کہا، یعنی اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے ہاں گیا تو دیکھا کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے دروازے پر کھڑا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اندر نہیں گئے بلکہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے واپس لوٹ گئے۔ انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھ کر میں بھی واپس ہو گیا۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو فرمانے لگے، بیٹا تم آئے نہیں؟ میں نے عرض کی میں حاضر ہوا تھا، آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھے تھے، میں نے آپ کے بیٹے عبداللہ کو اجازت نہ ملنے کی وجہ سے جب واپس جاتے دیکھا تو میں بھی واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انت احق بالاذن من ابن عمر انما اثبت فی رؤوسنا ما حد اللہ وانتم۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اجازت دیے جانے کا مستحق ہے۔ ہمارے سر پر جو عزت اور ہدایت کا تاج ہے وہ اللہ کے فضل و کرم اور تم اہل بیت ہی کی برکت کی وجہ سے ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے درمیان مکمل ہم آہنگی، یکجہتی اور انتہائی قربت پائی جاتی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، جن کی خلافت سے اہل بیت کی حفاظت ہوئی۔ آج انہی کی خلافت سے بعض لوگ بغض رکھتے ہیں۔